بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم کا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم باب و خیار العیب کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا مسئلہ ہم جو پڑھیں گے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر مقدار مقبوض میں اختلاف ہو جائے، بائیں کہے کہ جو چیز میں نے آپ کو مبیع میں دی تھی وہ 10 من گندم تھی اور مشتری کہے کہ وہ 8 من نکلی ہے، تو اس میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چند مسائل اور بھی پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: والقول في قدر المقبوض للقابض ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب فقط۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقبوض کی مقدار میں اختلاف ہو جائے، مثلا بائیں اب مبیع میں عیب نکلنے کی وجہ سے مشتری مبیع واپس لوٹاتا ہے کہ یہ باندی لے لو، اس میں عیب نکلا ہے اور میں اس عیب کی وجہ سے یہ لوٹا رہا ہوں۔ بائیں کہیں کہ میں نے 2 باندی آپ کو دی تھی اور مشتری کہے نہیں 1 باندی تھی، تو فرماتے اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہوگا اور اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ بائیں پر گواہ پیش کرنے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر یہ اختلاف ہو جائے کہ مشتری کہے آپ نے مجھے 10 من غلہ دیا تھا اور بائیں کہے نہیں وہ تو 15 من تھا، تو اس صورت میں بھی مشتری کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ قابض ہے۔ والقول فی قدر المقبوض للقابض، اور مقبوض کی مقدار میں قول قابض کا معتبر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایداع میں اگر کوئی شخص کسی کو ودیعت کے طور پر کوئی چیز دے دے تو مودع کا اور مودع کا آپس میں اختلاف ہو جائے، مودع کہیں میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے بطور امانت کی دیے تھے اور مودع کہے 10 لاکھ نہیں تھے 8 لاکھ تھے، تو قابض کا قول معتبر ہوگا یعنی مودع کا، تو اسی طرح یہاں پر بھی قابض کا قول معتبر ہوگا۔ وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا، اگر کوئی شخص 2 غلام ایک ساتھ خریدے، ان میں سے ایک پر قبضہ تو کر لیا لیکن دوسرے پر ابھی تک قبضہ نہ کیا ہو، اور یہ ایک ہی صفقے میں اور ایک ہی قیمت ملیا ہو، دونوں کی الگ الگ قیمت بیان نہ ہوئی ہو، تو فرماتے ہیں اگر دوسرے غلام کو دیکھتے ہوئے اس میں عیب نکل آئے تو فرماتے ہیں یا تو دونوں غلاموں کو یہ رکھ لے مکمل ثمن کے ساتھ یا دونوں کو لوٹا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو اپنے پاس رکھے اور دوسرے کو جو ہے لوٹا دے، اس لیے کہ یہ قبل اتمام البیع تفریق صفقہ لازم آئے گا، اور اتمام بیع یا اتمام عقد سے پہلے تفریق صفقہ یہ درست نہیں۔ ہاں اگر اس نے دونوں پر قبضہ کر لیا تو اب عقد تام ہو چکا، قبضہ آ گیا، اتمام عقد ہو چکا، اب اگر ایک میں عیب نکل آیا تو فرماتے ہیں اس صورت میں اب اگر اسی معیوب کو واپس لوٹاتا ہے تو یہ لوٹا سکتا ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ، اگر کوئی شخص 2 غلاموں کو خریدے صفقةً ایک ہی صفقے میں، صفقہ دراصل تالی مارنے کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب ایجاب و قبول ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار دیتے تھے، بس اس کو عقد تام سمجھا جاتا تھا، تو اب بعض میں یہ بطور کنایہ کے عقد کے معنی میں استعمال ہونے لگا، تو فرماتے وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً، اگر کسی نے ایک ہی عقد میں 2 غلام خریدے، وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک پر قبضہ کیا، وَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا، پھر دونوں میں سے ایک میں عیب پایا، أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا، تو چاہے دونوں کو لے لے کل ثمن کے ساتھ، أَوْ رَدَّهُمَا، یا دونوں کو لوٹا دے، وَلَوْ قَبَضَهُمَا، ہاں اگر دونوں پر وہ قبضہ کر چکا ہو، ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا، پھر ان میں سے ایک میں عیب پائے، رَدَّ الْمَعِيبَ فقط، تو صرف معیب کو لوٹائے، وَلَوْ وَجَدَ بِبَعْضِ الْكَيْلِيِّ أَوِ الْوَزْنِيِّ عَيْبًا رَدَّ كُلَّهُ أَوْ أَخَذَهُ، یہ تو مسئلہ ہے
ان اشیاء کا جن کے افراد میں تفاوت ہو. اگر کوئی چیز مبی ایسی ہو کہ وہ اس کے کل افراد ایک ہی فرد شمار کیے جاتے ہوں اور کل جو ہے اس میں افراد کا تنہا اعتبار نہ ہو، فرد کا اعتبار نہ ہو، تو فرماتے جیسے کیلی چیز ہے یا وزنی چیز ہے، اگر اس میں بعض میں عیب نکل آئے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کل کے کل کو لے لے یا سب کو لوٹا دے. یہ نہیں ہے کہ صرف معیب کو لوٹائے، معیب کو نہیں لوٹا سکتا. وَلَوْ وَجَدَ بِبَعْضِ الْكَيْلِ، اگر کیلی چیز یا وزنی چیز کے بعض میں عیب پائے، رد كُلَّهُ تو سارا کیلی اور وزنی مبی کو لوٹا دے، او اخذہ یا پورے کے پورے کو اپنے پاس رکھ لے. وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُهُ لَمْ يُخَيَّرْ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ. اب یہاں سے استحقاق کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. تو استحقاق اگر مبی میں کوئی کے بعض کا کوئی شخص مستحق نکل آئے تو اس استحقاق کی صورت میں اس مبی کو لوٹا سکتا ہے یا نہیں. تو عزیز طلبہ اس کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ مبی جس کو ٹکڑے کرنے سے یا بعض الگ کرنے سے، اس کے بعض کو اس سے الگ کرنے سے اس مبی میں عیب شمار ہوتا ہو، تو فرماتے اس صورت میں استحقاق کی صورت میں پھر مشتری کو وہ چیز واپس لوٹانے کا اختیار ہو. اگر مبی کو ٹکڑے کرنے سے یا مبی کے بعض حصے کو اس سے الگ کرنے سے وہ اس میں عیب شمار نہ ہوتا ہو تو پھر اس صورت میں بعض کے مستحق نکلنے سے وہ عیب شمار نہیں ہوگا اور مشتری کو واپس لوٹانے کا اختیار نہیں ہوگا. جیسے کہ 10 کنال زمین بیچ دی اور 1 کنال متعین کا کوئی مستحق نکل آ جائے کہ یہ 1 کنال میرا ہے، تو فرماتے ہیں وہ 1 کنال لے کر ما بقی 9 کنال مشتری اپنے پاس رکھ لے، اب اس کی وجہ سے واپس لوٹانے کا اختیار نہیں. اسی طرح اگر کپڑا ہے، کپڑے میں تبعیض یا کپڑے کے حصے کرنے سے چونکہ وہ عیبدار ہو جاتا ہے، اگر کہا کہ بھئی اس 1 تان میں تو 10 گز میرا ہے، تو فرماتے اس صورت میں پھر مشتری کو اختیار ہے کہ وہ مابقی واپس لوٹا دے. وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضُهُ، اگر بعض کیلی چیز کا کوئی مستحق نکل آئے، لم يخیر فی رد ما بقیہ، تو ما بقی کے واپس لوٹانے میں مشتری کو اختیار نہیں دیا جائے گا. وَلَوْ صَوْبًا خُيِّرَ، اگر وہ کپڑا ہو تو پھر اس کو اختیار دیا جائے گا. وجہ میں نے بتا دی. وَاللُّبْسُ والرکوب، لبس کہتے ہیں کپڑا پہننے کو، رکوب کہتے ہیں سواری کرنے کو. والمداوات باب مفعول کا مصدر، اس کا معنی ہے مریض کے لیے دوائی وغیرہ لینا. تو فرماتے اگر کوئی شخص غلام لے لے یا موٹر سائیکل لے لے یا سواری لے لے، کوئی بھی چیز لے لے یا کپڑا لے لے، اور کپڑا لینے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ اس میں عیب ہے، یا سواری کے لینے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ اس میں عیب ہے، یا کوئی غلام یا باندی لی تھی اور پتہ چلا کہ اس میں عیب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ کپڑا پہن لیا یا اس سواری فری کے لیے جو ہے سواری کی اور یا جو ہے دوائی کی، تو فرماتے ہیں رزم بالعیب، یہ ساری چیزیں عیب پر رضامندی کی دلیل ہیں. للرکوب للسقی او للرد او لشراء العلف، ہاں اگر کوئی شخص سواری کو پانی پلانے کے لیے یا مشتری جو ہے وہ بائی کے پاس اس کو لٹانے کے لیے یا اس سواری کے لیے چارہ خریدنے کے لیے اس سواری پر سوار ہو جائے، یعنی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے اس گاڑی کو لے جائے پیٹرول پمپ کے پاس، تو فرماتے ہیں یہ گاڑی چلانا یا سواری پر سوار ہونا یہ جو ہے عیب پر رضامندی کی علامت شمار نہ ہوگی. وَلَوْ قُطِعَ الْمَقْبُوضُ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْبَائِعِ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر غلام نے کوئی ایسی جنایت کی ہو جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہو چکا ہو، لیکن اس عیب کا پتہ مشتری کو نہ چلا ہو اور مشتری اس غلام کو خرید لے، پھر خریدنے کے بعد قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلے اور اس مقدمے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا اس پر واجب ہو جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو آیا اس ہاتھ کاٹنے کے بعد اس عیب کے ظاہر ہونے کے بعد مشتری اس کو لوٹا سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ لوٹا سکتا ہے اور اپنا سامان واپس لے لے۔ صاحبین نعم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں لوٹائے گا، بلکہ اس معیوب غلام کی عیب کی وجہ سے جو اس کی قیمت میں کمی آئی ہے، وہ کمی کی اور کل قیمت کا اندازہ لگا کر جو قیمت بنتی ہو وہ واپس لے لے۔ وَلَوْ قُطِعَ الْمَقْبُوضُ، اگر مقبوضہ غلام کا ہاتھ کاٹا گیا بسبب ایسی جنایت کی وجہ سے عند البائی جو بائی کے پاس پیش آیا ہو، رَدَّهُ تو وہ اس کو لوٹا دے، وَاسْتَرَدَّ الثَّمَنَ اور ثمن واپس لے لے۔ وَلَوْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ صَحَّ، اگر بائی نے ہر قسم کی عیب سے برات کا اعلان کیا ہو، وَإِن لَمْ يُسَمِّ الْكُلَّ، اگرچہ تمام عیوب کو نہ گنوایا ہو، تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ برات کا اظہار کرنا اس کے لیے صحیح ہے، اور اب مشتری کسی عیب کی وجہ سے واپس نہیں لوٹا سکتا۔ فَلَا يَرُدَّ بِعَيْبٍ، اب مشتری کسی عیب کی وجہ سے یہ مبی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔